ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے سے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں اور اپنے اعمال ضائع نہ کریں، یعنی عمل کو باطل یا ضائع کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ لہٰذا آدمی جو عمل شروع کرے خواہ وہ نفلی یا روزہ یا کوئی اور ہی عمل ہو، اس پر لازم ہے کہ اس کو باطل نہ کرے بلکہ اسے پورا کرے۔ اپنے موضوع کی مناسبت سے اپنے موضوع کا آدھا حصہ میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے سناؤں گا اور آدھا حصہ موضوع کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے سناؤں گا۔
किन किन लोगों के या किन किन कामों से आमाल तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। नमाज बंदा पढ़ता रहता है, रोज़े रखता रहता है, ज़कात देता रहता है, सखावत करता रहता है, कुरान की तिलावत करता रहता है, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, तिलावत, ज़िक्र व अज़कार के जितने आमाल हैं सारे आमाल को तबाह व बर्बाद कर देती हैं। ईसाया मुबारका की मुनासिबत से कुरान मजीद से मैं आपके सामने 6 ऐसे आमाल का जिक्र करूँगा जो नेक आमाल को बातिल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और ये बयान करने का मकसद ये है कि हम उन आमाल से बचें, ऐसे कामों से बचें ताकि हम अपने आमाल बचा सकें। उनमें सबसे पहली चीज़ है कुफ्र व शिरक। जो बंदा कुफ्र व शिरक करेगा उसके आमाल तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। 9वां सिपारा सूरह आराफ आयत नंबर 147, खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरति हाबितत आमालुहुम हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यामलून। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया कि जिन्होंने हमारी आयतों और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया तो उनके तमाम आमाल बर्बाद हुए, उन्हें उनके आमाल ही का बदला दिया जाएगा। यानी जो उन्होंने कुफ्र व शिरक किया, अल्लाह ताला को झुटलाया, उसके वादों को सच्चा ना जाना, उनके इस काम की वजह से उन्हें इसका बदला दोज़ख दी जाएगी, जहन्नम में झोंका जाएगा जो कुफ्र व शिरक का मुर्तकिब होगा। पहला बंदा जो कुफ्र व शिरक करे उसके आमाल तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा बंदा जो मुर्तद हो जाए, इस्लाम कबूल किया फिर इस्लाम को छोड़ दिया, इर्तिदाद किया, मुर्तद हो गया, मुर्तद होने वाले बंदे के भी आमाल तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा सिपारा सूरह बकरा आयत नंबर 217 217, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिर। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो कोई अपने दीन से मुर्तद हो जाए फिर काफिर ही मर जाए, फ़उलाइका हाबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा व उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून। तो उन लोगों के तमाम आमाल दुनिया व आखिरत में बर्बाद हो गए और वो दोज़ख वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। यानी जो बंदा इस्लाम कबूल करके बाद में इस्लाम से फिर गया, मुर्तद हो गया, उसके भी सारे आमाल तबाह व बर्बाद हो जाएंगे, बातिल हो जाएंगे। पहला मैंने बताया कुफ्र व शिरक का मुर्तकिब, उसके आमाल भी तबाह व बर्बाद, फिर मुर्तद होने वाला। आगे है मुनाफिकत। मुनाफिक के आमाल भी जो हैं वो भी तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। 22वें पारे में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 18 और 19 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह तुम में से उन लोगों को जानता है जो दूसरों को जिहाद से रोकते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारी तरफ चले आओ, और वो लड़ाई में थोड़े ही आते हैं, तुम्हारे ऊपर बुखल करते हुए आते हैं। फिर जब डर का वक्त आता है तो तुम उन्हें देखोगे कि तुम्हारी तरफ यूं नज़र करते हैं कि उनकी आंखें घूम रही हैं, जैसे किसी पर मौत छाई हो,
پھر جب ڈر کا وقت نکل جاتا ہے تو مال غنیمت کو کے لالچ میں تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں تانے دیتے ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں ہیں تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات میں نے جن کا ترجمہ اور تھوڑا سا عربی متن آپ کے سامنے تلاوت کیا، ان میں اللہ تعالیٰ منافقین کی چند عادات بیان کرتا ہے کہ وہ جہاد میں نہیں جاتے، اگر جائیں بھی تو دل سے نہیں جاتے، اور دوسروں کو بھی اس سے پیچھے کھینچتے ہیں۔ جب کوئی لڑائی کا وقت آئے، موت نظر آئے تو ان کی آنکھیں گھوم جاتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جب ڈر ختم ہو جائے، مال غنیمت آ جائے تو مال غنیمت کے لالچ میں پھر آ جاتے ہیں، پھر تانے بھی دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو منافق ہیں، یہ منافقین کی عادات ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں ہیں تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تیسرے بندے، تیسرے لوگ، تیسرے ایسے کام سمجھ لیں، وہ ہے منافقت کے کام، منافقت کی عادات، یا منافق لوگ جن کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا۔ قرآن مجید میں یہ چوتھی ایسی چیز بیان ہوئی ہے جس کی وجہ سے بندے کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، باطل ہو جاتے ہیں۔ 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ یہ چوتھی چیز ہے جس کے متعلق خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں تم اونچی آواز کرو گے، ان کی آواز سے بلند آواز کرو گے، یا جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح انہیں مخاطب کرو گے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے جو آداب ہیں اگر انہیں بجا نہ لایا جائے تو پھر بھی بندے کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب کا جو ادب و احترام اس آیت میں بیان ہوا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ آپ کی وفات ظاہری سے لے کر قیامت تک یہی ادب و احترام لازم ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 4756، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک کے پاس تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد صرف حاجیوں کو پانی پلاؤں اور کوئی عمل نہ کروں۔ اس نے کہا کہ اگر میں اسلام لانے کے بعد صرف حاجیوں کو پانی پلاؤں اور کوئی عمل نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جب پہلے شخص نے یہ بات کی تو دوسرا شخص اور ایک بول پڑا، اس نے کہا اگر اسلام لانے کے بعد میں صرف مسجد حرام کو آباد کروں اور اس کے سوا اور کوئی عمل نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جب وہ چپ ہوا تو تیسرا ایک اور بول پڑا،
اس نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تمہاری کہی ہوئی عبادتوں سے افضل ہے۔ جب تیسرا بندہ چپ ہوا، فزجرہم عمر وقال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، آپ نے ان تینوں کو ڈانٹا اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم عند منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس اپنی آوازیں اونچی نہ کرو۔ ان تینوں شخصوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف میں دو آدمیوں کو بلند آواز سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ دو شخصوں کی جب آواز سنی بلند تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم دونوں جانتے ہو کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ وہ مسجد نبوی شریف میں تھے نا، اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے، آ کے فرمایا کیا تم دونوں جانتے ہو کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ دونوں نے عرض کی کہ ہم طائف سے آئے ہیں اور طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں یہاں آواز بلند کرنے کی وجہ سے تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ مدینہ منورہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے بخوبی واقف ہیں۔ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، تم مسافر ہو سکتا ہے تمہارے علم میں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور وصال ظاہری کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا بے حد ادب و احترام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جو آداب انہیں تعلیم فرمائے، صحابہ اکرام انہیں دل و جان سے بجا لائے۔ اسی طرح ان کے بعد تشریف لانے والے دیگر بزرگان دین نے بھی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خوب خیال رکھا اور دوسروں کو بھی تلقین کی کہ سارے لوگ جو بھی حضور کی بارگاہ میں جائے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس کے جو آداب ہیں انہیں بجا لائے۔ شفا شریف میں یہ موجود ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں درس دیا کرتے تھے۔ جب ان کے حلقہ درس میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو ان سے عرض کی گئی کہ آپ ایک آدمی مقرر کر لیں جو آپ سے حدیث پاک سن کر لوگوں کو سنا دے۔ اس پر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت زندگی اور وفات دونوں میں برابر ہے، اس لیے میں یہاں کسی شخص کو بھی آواز بلند کرنے کے لیے ہرگز مقرر نہیں کر سکتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ شان حبیب الرحمن آپ کی ایک کتاب ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ اب بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ جب روضہ پاک پر حاضری دیں تو سلام بہت آہستہ کہیں اور کچھ دور کھڑے رہیں، بلکہ بعض فقہا نے تو حکم دیا ہے کہ جب حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو تو وہاں جو دوسرے لوگ موجود ہیں بلند آواز سے نہ بولے، اگرچہ بولنے والا یعنی حدیث پاک کا درس دینے والا اور ہے مگر کلام تو رسول اللہ کا ہے۔ جب درس حدیث ہو رہا ہو تو پھر بھی کوئی شخص اونچی آواز میں نہ بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ تو ہو گئی چار چیزیں۔
5ویں چیز ہے صدقہ دے کر احسان جتانا اور تکلیف پہنچانا۔ یہ 5ویں چیز کون سی ہے بلا؟ جو اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، جو اعمال کو باطل کر دیتی ہے، وہ ہے صدقہ دے کر احسان جتانا۔ کسی کو صدقہ دے دیا، اس پہ احسان کیا، اسے پھر باتوں سے تکلیف پہنچانا۔ جو بندہ ایسے کام کرے اس کے بھی اعمال، اس کے سارے صدقات کا جتنا ثواب ہوتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 264، ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو۔ یعنی اے ایمان والو جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتلا کر اور اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کا ثواب ضائع نہ کرو، اس ثواب کو برباد نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر، غریب پر احسان جتلانے والا اور اسے تکلیف دینے والے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی ہو، توجہ ہے آپ کی، کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی ہو تو صدقہ چھپا کر دینا چاہیے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا یاد رکھیں، کسی سفید پوش یا معزز آدمی یا عالم یا کسی شیخ کو کچھ دیا جائے تو چھپا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمان خداوندی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 271، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس، ہمارے ہاں ریاکاری، احسان جتلانا، پھر ایذا دینا، تینوں بدعمالیوں کی برمار ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ اچھے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ مالدار پیسہ خرچ کرتا ہے تو جب تک اپنے نام کے بینر نہ لگوا لے یا اخبار میں تصویر یا خبر نہ چھپوا لے اسے چین ہی نہیں آتا۔ 4 آنے کسی غریب پہ خرچ کر لیے تو جب تک پورے ملک میں، پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل نہ کر لے کہ میں نے اسے یہ 10 روپے دیے، میں نے اسے یہ 1000 روپیہ دیا ہے، اسے چین ہی نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اگر خاندان میں کسی کی مدد کر لے، یقین مانے ایسے ہوتا ہے، اکثر لوگ ایسے ہیں جو خاندان میں کسی کی مدد کر لے تو ساری زندگی اسے دباتے رہتے ہیں، جب دل کرتا ہے سب کے سامنے اسے رسوا کر دیتے ہیں۔ یاد کر فلاں وقت میں نے تجھ پہ یہ مہربانی کی تھی، اتنے پیسے میں نے تجھے دیے تھے، کون تجھے دے سکتا تھا؟ بھائی تجھے ایسی نیکی کرنے کو کہتا کون ہے؟ نہ کر ایسی نیکی اگر اسے جتلانا ہے، اسے تکلیف پہنچانی ہے، تیری اس نیکی کا سارا اجر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ بچ جاؤ ایسے اعمال سے۔ کسی پہ نیکی کرنا، کسی کو صدقہ دینا، کسی کی مدد کر دینا، پھر لوگوں میں اسے جتلا جتلا کے ذلیل و رسوا کر دینا، تیری اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو نہ کیا کر ایسی نیکیاں، نہ کسی ایسے غریب رشتہ دار پہ اپنی مہربانی کیا کر کہ بعد میں ساری زندگی اسے احسان جتلاتا رہے، اسے ذلیل و رسوا کرتا رہے۔ جب بھی خاندان کے لوگ اکٹھے ہوں تو بلا کے انہیں اپنی رام کہانی سنائے کہ دیکھو فلاں وقت پہ میں نے آج یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، فلاں وقت پہ میں نے اس پہ یہ نیکی کی تھی۔ او بھائی تو نہ کر ایسی نیکی، تیری کسی ایسی نیکی کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا تیری ساری ایسی نیکیاں۔
اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آگے چلیں، چھٹی چیز جس کی وجہ سے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں وہ ہے نیک اعمال کے ذریعے دنیا طلب کرنا۔ اللہ اکبر، بندہ نیکیاں کرتا ہے اور دل میں خواہشیں ہوتی ہیں کہ دنیا کی زیب و زینت ملے، دنیا میں ایک اچھا سٹیٹس مل جائے۔ حاجی صاحب ہیں جی بڑی سخاوت کرتے ہیں، علامہ صاحب ہیں جی بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، بڑے معزز آدمی ہیں جی، یہ تو سال میں 6 مہینے روزے رکھتے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں۔ اللہ اکبر۔ 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ جن کا پچھلی آیت میں ذکر کیا کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں، خدا ان کے متعلق فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ ان 2 آیات سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ دنیا کی طلب اور اس کی زیب و زینت اور آرائش پانے کی خاطر نیک اعمال کرتے ہیں انہیں ان اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی مختلف انداز میں دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دیگر صورتوں میں بھی، جیسے سورہ شورى کی آیت نمبر 20، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے کہ جو دنیا کی زیب و زینت چاہنے کے لیے اعمال کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی قبول ہوتا ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، جس میں ذرہ بھر بھی میل آ گئی، ملاوٹ آ گئی، وہ مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ 2304 نمبر ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، اور یہ ایسی حدیث مبارکہ ہے یقین کریں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آگے بیان کی تو 3 مرتبہ غش کھا کے بے ہوش ہو گئے یہ حدیث سناتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اب فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے نزول کرے گا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں سب لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ فَأَوَّلُ مَن يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ يَقْتَتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے قرآن پاک جمع کیا، یعنی قرآن کا علم حاصل کیا، اور اس شخص کو بلایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مارا گیا، اور اس شخص کو بلایا جائے گا جس کے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے عالم سے فرمائے گا، جب قرآن کا عالم آئے گا خالق کائنات اس سے ارشاد فرمائے گا کیا میں نے تمہیں اس چیز کا علم نہیں دیا جو میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی؟ وہ جواب دے گا جی میرے پروردگار آپ نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ وہ پہلا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا جو عالم ہوگا، مالک پوچھے گا بتا تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا میں رات دن اس کے ساتھ مصروف رہتا تھا، یعنی اس کی تلاوت کرتا تھا یا لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے غلط کہا ہے، ساتھ ہی فرشتے بھی کہیں گے تو نے غلط کہا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بل اردت ان یقال ان فلانا قاری فقد قیل ذاک. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا مقصد یہ تھا یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب بہت بڑے عالم ہیں، فلاں صاحب بہت بڑے قاری ہیں. فقد قیل ذاک، خدا فرمائے گا تو یہ چاہتا تھا تو وہ کہہ دیا گیا. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مالدار شخص کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا میں نے تمہیں فراخی عطا نہیں کی تھی کہ تو کسی کا محتاج نہ ہو؟ وہ بندہ عرض کرے گا جی میرے مالک، اے میرے پروردگار، بالکل آپ نے عطا کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے تمہیں جو دیا تھا اس بارے میں تو نے کیا عمل کیا؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں نے رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھا اور صدقہ اور خیرات کی. اس کا یہ جواب سن کے خالق کائنات اس سے فرمائے گا تو نے غلط کہا. فرشتے بھی کہیں گے تو نے غلط کہا ہے. پھر میرا مالک فرمائے گا بل اردت ان یقال فلان جواد فقد قیل ذاک، تمہارا مقصد یہ تھا کہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے، تو وہ کہہ دیا گیا. تو نے میری رضا کے لیے کون سی سخاوت کی تھی؟ کون سا صدقہ خیرات تو نے میری رضا کے لیے کیا تھا؟ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو دنیا میں لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، اس کا اجر تجھے مل گیا. اللہ اکبر. پھر اس شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا گیا تھا. اب دیکھیں یہ کوئی معمولی بندہ نہیں جو ہمیں شہید نظر آتا ہے، جو جہاد کرتے ہوئے مارا گیا، یہ کوئی عام بندہ تو نہیں. اب وہ جسے اللہ کی راہ میں مارا گیا تھا وہ جب پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تمہیں کس وجہ سے قتل کیا گیا تھا؟ وہ شخص عرض کرے گا مالک تو نے اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا تھا تو میں نے جنگ میں حصہ لیا، یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے غلط کہا ہے. فرشتے بھی کہیں گے تو نے غلط کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بل اردت ان یقال فلان جری فقد قیل ذاک، خدا فرمائے گا تمہارا مقصد یہ تھا کہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص کتنا بہادر ہے. میری رضا تو تیرے سامنے مقصود ہی نہیں تھی، تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. تو دنیا میں لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا کہ تو بڑی بہادری سے مارا گیا ہے. اللہ اکبر. اب سنیے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنے پہ ہاتھ مارا اور حضور نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ. اے ابو ہریرہ یہ وہ 3 لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ان کے ذریعے سے سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. یہ کون ہے؟ ایک مجاہد ہے جو ہمیں شہید ہوتا نظر آتا ہے، ایک قرآن کا عالم ہے، ایک سخی ہے بڑا مالدار جو دنیا میں اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتا رہا، سخاوت کرتا رہا، دوسرا دین کی تعلیم دیتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، اور تیسرا اس کی راہ میں مارا گیا. یہ چھوٹے سٹیٹس کے بندے تو نہیں یار، لیکن ان کے پیش نظر مالک کی رضا نہیں تھی، ان کے پیش نظر دنیا کی زینت تھی، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا سٹیٹس ان کے پیش نظر تھا، لہٰذا ان سب کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اور حضور نے فرمایا ان تینوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. اگر ان کا یہ حال ہے اتنے بڑے عبادت گزاروں کا، اتنے بڑے مجاہدوں کا، اتنے بڑے سخیوں کا، تو ہمیں اپنے گریبان میں ضرور دیکھنا چاہیے. ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ قرآن مجید کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے 6 قسم کے لوگ بتائے جن کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور روز حشر ان کے اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے، پھر الٹا وہی اعمال ان کے لیے جہنم کا باعث بن جائیں گے. نمبر 1 کفر و شرک کرنے والے. نمبر 2 وہ لوگ جو مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام چھوڑ جاتے ہیں. نمبر 3 منافقانہ عمل کرنے والے لوگ.
نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز کرنے والے لوگ۔ نمبر 5 صدقہ دے کر احسان جتلانے والے اور تکلیف پہنچانے والے لوگ۔ اور نمبر 6 نیک اعمال کے ذریعے دنیا طلب کرنے والے لوگ۔ یہ 6 قسم کے لوگ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھ کے آپ کے سامنے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، موضوع رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ ہم سوچیں کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ تو نہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں۔ ہم اگر کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہیں تو ہمارے پیش نظر دل کی اتھاہ گہرائیوں میں یہ بات تو نہیں بیٹھی ہوئی کہ لوگ ہمیں سخی کہیں۔ اگر ہم جہاد کرنے جائیں تو ہم اپنی بہادری تو نہیں منوانا چاہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی طرف غور کرنا از حد ضروری ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، نہ لمبے چوڑے اعمال کریں، لیکن جتنا کریں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اپنی کسی خواہش کو مد نظر رکھ کے ہمارا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے غیظ و غضب سے ہمیں محفوظ رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت کا ہمیں سایہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔